حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیداری کا تقاضا رکھا، قریب سارے کھڑے ہو گئے جیسے ان کی عادت تھی، کیونکہ رات کا وقت ہے اور خطرے کی جگہ ہے، دشمنوں کا ماحول ہے، رات کا وقت ہے، دشمنیاں خوب پھیل گئی تھی، لوگ دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک عجیب بات ہے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے، تو حق پھیل رہا تھا اور دشمنیاں بھی ہو رہی تھی۔ چوکیداری کون کرے گا؟ ماحول اچھا نہیں ہے، میاں انصاری آ گئے، میں حاضر ہوں، میں ذمہ داری کی امانت داری کی بات ہے، مثال میں حاضر ہوں، میں کروں گا۔ فرمایا اچھی بات ہے، سوار ہو کر کے آؤ، جس میں بتاؤں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ رات کا وقت ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، اشارہ کا بتایا کہ دیکھو یہ جگہ احتیاط کرنے کی ہے، یہ جگہ چوکیداری کرنے کی ہے، یہاں سے خطرے، یہاں سے یہ جگہ خطرے کی ہے، تو رہبری فرمائی ہوشیار رہنا اپنی چوکیداری میں، جاؤ۔ چلے گئے، رات گزر گئی، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اپنے مجمع سے پوچھا کہ تمہارے سوار کی کیا خبر ہے؟ عرض کیا ہمیں اپنے سوار کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر نماز پڑھائی، فارغ ہو کر فرمایا تمہارا سوار آنے ہی والا ہے، پیشین گوئی، تمہارا سوار آنے ہی والا ہے۔ اتنے میں وہ جھاڑیوں میں سے آتا ہوا نظر آیا، آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا، سلام کر کے، جب سلام کر کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا کہ رات خیریت سے گزر گئی، یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ رات گھوڑے پر سے اترے تھے؟ یہ پوچھا کہ رات کو گھوڑے پر سے اترے تھے؟ عرض کیا نہ، گھوڑے پر سے نہیں اترا، رات بھر گھوڑے پر رہا، سوائے اس کے کہ حاجت ہوئی، پیشاب کیا، نماز کا وقت آیا تھا، ان دو کاموں کے لیے اترا تھا، باقی پوری رات اپنے گھوڑے پر رہا، اپنے کام میں، اپنی ذمہ داری میں مشغول رہا، ذمہ داری پورا کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ بات سنائی، اس کے جواب میں فرمایا قد اوجبتا، جن کا جملہ ہے قد اوجبتا، کہ آپ نے اپنی جنت واجب کر لی، آپ نے اپنی جنت واجب کر لی۔ یہ ذمہ داری خوبی والی ہے، منشا کے مطابق ہے، جیسا منشا تھا اسی کے مطابق کام کر گیا، یہی بات ہے کہ کام منشا کے مطابق ہو، خالی اعزازی باتیں نہیں ہیں کہ یہ کام منشا کے مطابق ہو۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے اپنی جنت واجب کر، ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں خوبی کا لانا، کہ اللہ راضی ہو جاوے، اس کا رسول راضی ہو جاوے اور کام صحیح ہو جاوے، یہ خوبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مانگتے تھے کہ تیری عبادت میں، تیری ذمہ داریوں میں میرے اندر خوبی پیدا ہو جاوے، کہ ہم خوبی کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرے۔ کیونکہ جو آدمی جو عمل کرے گا وہ اس کے سامنے آئے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا سامنے آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور برا بناؤ گے تو اپنا برا بناؤ گے، ہمارے والے کی، تاکہ
اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کاموں کو جو اللہ نے جس کی ذمہ داری دی ہے کہ اچھی سے اچھی طرح سے ادا کرے. اس کی دعا بھی مانگی، اس کی ترتیب بھی بتائی، اس کے طریقے بھی بتائے تاکہ کوئی محروم نہ رہے.